السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم۔ وقال تعالى في مقام آخر، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو خصوصاً اور پورے ملک بھارت کو عموماً یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ہمارے ملک بھارت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تا قیامت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کی جمہوریت کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے سنویدھان اور دستور کی حفاظت فرمائے۔ ذرا زور سے آمین بولو نا۔ آمین۔ جیسے ہی ہماری آوازیں بند ہو گئی، کچھ نامردوں کی آواز زیادہ ہو گئی، اس لیے ہم اپنی آواز کو، اپنی تعلیم کو، اپنی تحریک کو کبھی بند نہیں رکھنا۔ پھر ایک مرتبہ دعا کرتا ہوں،
اور ہمارے ملک کے لیے دعا کرنا ہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ ہم اپنے ملک سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ لوگ ثبوت پوچھتے ہیں نا، کیا بھائی مسلمان بھی ہندوستان سے محبت کرتے ہیں کیا؟ اگر محبت کرتے ہیں تو پھر یہ نہیں کیوں پڑھتے، وہ کیوں نہیں پڑھتے، اس قسم کے بیکار کے الزامات اور اعتراضات کرتے ہیں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ارے بولو بھائی، آ رہی ہے؟ کم سے کم اس ملک سے مسلمان 1,000 سال سے محبت کرتا آ رہا ہے۔ کتنے سال سے؟ 1,000 بولے تو سمجھتے کیا؟ 1,250 سال سے تقریباً اس ملک کا مسلمان اس ملک سے محبت کرتا آ رہا ہے، اور ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں، ہم جب تک زندہ رہیں گے اس ملک سے برابر پیار کرتے رہیں گے، اور یہ ملک جب تک رہے گا تب تک اس ملک سے پیار کرتے رہیں گے، اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ہم ہی اس ملک سے پیار نہیں بلکہ یہ ملک بھی ہم سے پیار کرتا رہے گا۔ محبت معلوم؟ محبت ارے بولو رے با، محبت معلوم؟ ایک طرفہ ہوتی کہ دو طرفہ ہوتی؟ شاباش، کر کو ہی دکھتا، ارے کر کو ہی نہیں کرنا۔ جس کے سینے میں پیار نہیں، جس کے سینے میں محبت نہیں، وہ انسانی شکل کا ایک درندہ ہو سکتا ہے لیکن انسان نہیں ہو سکتا۔ جب محبت نہ ہو تو انسان ہی نہیں ہو سکتا تو وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ محبت کا دوسرا نام ہے مسلمان، تو مسلمان کا دوسرا نام ہے محبت۔ پیار کا دوسرا نام مسلمان ہے تو مسلمان کا دوسرا نام پیار۔ چاہت کا دوسرا نام مسلمان ہے تو مسلمان کا دوسرا نام چاہت ہے۔ محبت سے اسلام کا، محبت سے مسلمانوں کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں ذرا اور وسعت کے ساتھ حضرات علماء کرام کے حوالے عرض کروں، ہمارے آقا نہیں بلکہ سارے کائنات کے آقا جگت گرو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بطور خاص محبت کا جو سبق پڑھایا، کسی گرو نے اپنے ماننے والوں کو ویسا سبق نہ پڑھایا، نہ آئندہ پڑھائے گا۔ یہاں تک میرے آقا نے فرمایا، عظیم ترین شخصیات آج کے اجلاس میں تشریف فرما ہے، میں بڑے احتیاط اور ادب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ سے بات کروں گا، لیکن کھلی کھلی باتیں کروں گا۔ ابھی میں عنوان کی طرف آیا نہیں، مقدمہ پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ جگت گرو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کا نام، جن کی شان، جن کے صفات صرف قرآن میں نہیں دنیا کی تمام مقدس ترین کتابوں میں برابر موجود ہے۔ بھئی وہ پیچھے کون میں باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھو دلی کا غلاٹہ یہاں دکھ رہا ہے، یہ بیٹھو بیٹھو بولتے ہیں، دیکھو ان کو بٹھاؤ پہلے، اس لیے کہ آج مزاج بدل گیا، سنبھالنے والوں سے جتنا گڑبڑ ہوتا ہے اتنا کسی اور سے نہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو مودی جی کو دیکھ لیجئے،
پورے ملک کو انہوں سنبھال رہی نہیں سنبھال رہی، اور گڑبڑ بھی ان سب نہ ہو رہا ہے، سنبھالنے والوں سے گڑبڑ ہے۔ یہ سنبھالنے والے اگر سدھر گئے تو پورا ماحول سدھر جائے گا۔ یہ جن کے ہاتھ میں بگلیں دی ہوئی ہیں، لاٹھیاں دیے ہیں، جو بٹھانے کا کام جن کو سونپا گیا ہے، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی آ کر بیٹھ جائیں۔ غرض میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، محبت کا، پیار کا، چاہت کا جو پیالہ جگت گرو پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو پلایا ہے، اور یہ وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام، جس کی شان، جس کی صفات صرف قرآن پاک میں نہیں، دنیا کی تمام ترین مقدس کتابوں میں موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ الحمدللہ نہ پڑھ کر بھی قرآن پڑھنے والوں کی تعداد ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ آج مسلمان جتنا قرآن پڑھتا ہے اس کا 1% اس ملک کے اندر اگر میرے ملک کا ہندو بھائی مہابھارت پڑھ لے، 1% اگر اس ملک کا ہندو بھائی رامائن پڑھ لے، خدا کی قسم ہمارے ملک کا یہ حال نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ آج کے نلور کے اس بے مثال جلسے اور اسٹیج اور حضرات علماء کرام سے میں ہندو بھائیوں تک، اور ان کے اندر کتنے فرقے ہیں وہ جانتے ہیں، میں کسی فرقے کو چھیڑے بغیر تمام ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج تم کو رامائن پڑھنے کی سخت ضرورت ہے، آج تم کو مہابھارت پڑھنے کی سخت ضرورت ہے، آج تم کو گیتا پڑھنے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ جو کتابیں آسمانی ہوتی ہیں اور جو کتابیں دھرم کی مقدس ہوتی ہے، اس سے جس کا بھی رشتہ ٹوٹتا ہے وہی دہشت گرد بنتا ہے، اس کا جس کے بھی رشتہ ٹوٹتا ہے وہی دہشت گرد بنتا ہے۔ اگر پڑھے نہیں اپنے دھرم کی کتابوں میں تو پھر دلوں میں نفرتیں آئیں گی، اپنے دھرم کی کتابیں نہیں پڑھیں گے عداوتیں آئیں گی، اپنے دھرم کی کتابیں نہیں پڑھیں گے تو پھر دلوں میں حسد اور جلن، کینہ اور بغض و عناد آئے گا، اور دلوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جسموں کو صاف بعد میں کرو، کپڑوں کو صاف بعد میں کرو، دلوں کو صاف پہلے کرو۔ مسلمان ہے تو وہ بھی دلوں کو صاف کرے، ہندو ہے تو وہ بھی دلوں کو صاف کرے، کرسچن ہے تو وہ بھی دلوں کو صاف کرے، سکھ ہے تو وہ بھی دلوں کو صاف کر لے۔ میرے بھائیوں، میں سب کو ملا کر آج بات کروں گا اور حقیقی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، سچی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مجھ سے پہلے حضرات علماء نلور نے آپ کے سامنے رکھا ہے، میں بھی کچھ باتیں صاف صاف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چاہے مسلمان 100 لیٹر زمزم پی لے، دل صاف نہ ہو تو وہ پاک نہیں، اور ہندو ہزاروں مرتبہ گنگا میں جا کر ڈبکی لگا کر آ جائے، اگر من صاف نہیں تو وہ پاک نہیں۔ دل صاف ہونا صاحب، دل صاف ہونا۔ غرض میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گناہ سے نفرت کرو، گنہگار سے نفرت نہ کرو، پاپ سے نفرت کرو، پاپی سے نفرت نہ کرو۔ اگر پاپیوں سے نفرت کرو گے تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ پاپ سے نفرت کرو، گناہ سے نفرت کرو، جرم سے نفرت کرو، مجرم سے نفرت نہ کرو، پاپی سے نفرت نہ کرو، گنہگار سے نفرت نہ کرو، ان سے بھی پیار کرو۔ ایسا سبق کہیں کسی کو ملا؟ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا ہے، پاپ سے نفرت کرو، پاپی سے نفرت نہ کرو۔ محبت ہماری شان ہے، محبت ہماری پہچان ہے۔ ہم جو بھی چیز جائز اور جو بھی چیز اچھی اور جو بھی چیز پیاری اور
اور بطور خاص جو چیزیں ہم محنت کر کے کماتے ہیں اور جن چیزوں کو پانے کے لیے ہم نے اپنی قربانیوں اور شہادتیں دی ہے، یہ اور بات ہے کہ بنفس نفیس ہم دیے ہو یا ہمارے لیے ہمارے بڑے دیے ہو، ان چیزوں سے ہم کبھی غداری اور نفرت نہیں کرتے۔ 1250 سال سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس ملک سے ہمارا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ چند لمحات انشاءاللہ تعالیٰ کچھ حقیقت کے پنے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم بھی اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور یہ ملک بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ خیر یہ کو خود دو وقت پوچھے چاہتے ہی کیا صاحب ملک کو؟ چاہتے ہی صاحب۔ پھر یہ پڑھتے نہیں، وہ پڑھتے نہیں، یہ کرتے نہیں، وہ کرتے نہیں، یہ سب بیکار کی بکواس۔ چاہت کا تمہارے پاس جو انداز ہے وہ تمہیں پیش کرو، چاہت کا ہمارے پاس جو انداز ہے ہمیں پیش کریں گے۔ تم ملک کو خدا سمجھ کر تم چاہت پیش کرو، ہم ملک کو خدا کی زمین سمجھ کر چاہت پیش کریں گے۔ تم ملک کو سجدہ کر کے چاہت پیش کرو، ملک کی زمین پہ ماتھا ٹیک کر خدا کے سجدے کا حق ادا کر کے ہم چاہت پیش کریں گے۔ تم وندے ماترم کہو، ہم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ نعرہ تکبیر، سارے جہاں سے اچھا۔ چاہت کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے الفاظ بدل جاتے ہیں ویسے انداز بھی بدل جاتے ہیں۔ حضرت میرے بڑے بھائی حضرت مولانا ذاکر رشادی صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے یہ سمجھ میں آنے والا جملہ پیش کر رہا ہوں۔ جیسے الفاظ چاہت کے مختلف ہوتے ہیں ویسے انداز بھی چاہت کے مختلف ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں تمہارے چاہت کا جو انداز ہو وہ میرا ہو اور میری چاہت کا جو انداز ہو وہ تمہارا ہو۔ کبھی کسی سے چاہت کا انداز الگ ہوتا ہے، کبھی کسی سے چاہت کا انداز ہوتا ہے۔ میں آپ کو نہیں کہتا ہوں جو ہم جیسے وفاداروں پر دہشت گردی کا لیبل لگاتے ہیں، ان احمقوں اور بے وقوفوں اور نادانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیوی سے چاہت کا انداز الگ، ماں سے چاہت کا انداز الگ، بیٹی سے چاہت کا انداز الگ، لیکن گھر کے اندر تو چاہت ہے لیکن انداز الگ ہے کہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ بیوی سے جیسی چاہت ہوتی ہے ویسے ماں سے کر سکتے کیا؟ ماں سے جیسے چاہت ہوتی ویسے بیوی سے کر سکتے کیا؟ اب میں صاف کہوں گا کیونکہ میں نے رامائن و گیتا و مہا بھارت کو اردو میں پڑھا ہے، میرے گھر کے اندر الحمدللہ یہ کتابیں موجود ہیں۔ تمہیں کہیں کو پڑھے حضرت رامائن؟ یہ غیرہ ہوتا اعتراض نہیں کرتے حضرت، جتنے ہمارے 90 متقیاں اعتراض کرتے ہیں۔ یہ نئے متقیوں سے بڑا ٹینشن آ گیا، نماز شروع کر کو 2 دن نہیں، زندگی بھر کے نمازی کے پیان کو دیکھتا کتنی اونچی ہے بول کو۔ بھئی مجھے ذرا داڑھی لئیٹا کو ہے سب، میں کیا کروں؟ داڑھی گھچیٹنے کی چیز کیا؟ منجے ذرا لائٹ، حضرت کو بھی ذرا لائٹ ہے۔ اب دیکھو حضرت مولانا طیب صاحب دامت برکاتہم کو ماشاءاللہ کیا گھنی داڑھی ہے، اب دیکھو مودی انکل کو کتنی زبردست داڑھی آئی ہے، اب اسے کیا کریں گے حضرت؟ اللہ جسے چاہے جو چاہے دیتا ہے۔ 55 سال کے بعد اللہ کے راستے میں نکل کر ایک نوجوان، ایک مسلمان الحمدللہ داڑھی سے محبت کیا، داڑھی گھنی آ گئی، زبردست، اتنی زبردست داڑھی آ گئی۔ میرے سے ملاقات کر کے پوچھا تمہیں کی حضرت ایسی داڑھی رکھے نہیں کہتا منجھے؟ میں کیا کروں رے بابا؟ کی مہا بھارت پڑھو،
اسلام کسی بھی دین کی باتوں کو پڑھنے سے منع نہیں کرتا۔ میں حضرت مولانا نظام الدین صاحب دامت برکاتہم کے حوالے سے عرض کروں گا، اس ملک کی نفرتوں کو مٹانے کا یہی سب سے بہتر علاج ہے کہ ہر دھرم والے اپنی مقدس کتابوں کو پڑھ لیں۔ کبھی قرآن اور رامائن کو لڑتے نہیں دیکھا، کبھی قرآن اور رامائن کو لڑتے نہیں دیکھا۔ جو لڑتے ہیں ان کو پڑھتے نہیں دیکھا۔ کبھی قرآن اور رامائن کو لڑتے نہیں دیکھا، جو لڑتے ہیں ان کو پڑھتے نہیں دیکھا۔ غرض چاہت کے انداز الگ ہوتے ہیں، بیوی سے کیسی چاہت ایک الگ، ماں سے کیسی چاہت ایک الگ، بہن سے کیسی چاہت ایک الگ۔ اور ہم تو اسلام اور مسلمان ہیں، ہمارے توحید کے مسائل بڑے نازک ہیں، ہم سب سے محبت کریں گے، سب کے لیے جو جائز رشتے ہوتے ہیں اور جائز مسائل ہوتے ہیں اور جائز حقوق ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ نوٹ کرنا، آپ نوٹ کریں یا نہ کریں، کرنے والے نوٹ کر رہے ہیں۔ میرا اس وقت مقصد آپ کو بھی بتانا ہے اور ان کو بھی بتانا ہے، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ پر نوٹ کرتے جائیں کہ اسلام اور مسلمان جائز حقوق کے لیے اور اچھی چیزوں کے لیے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے اور سر کٹانے کی تو اجازت دیتا ہے لیکن سر جھکانے کی اجازت نہیں دیتا۔ نعرہ تکبیر! تم سورج کے سامنے سر جھکاتے ہو تو جھکاؤ، 100 مرتبہ جھکاؤ، مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ تم کیا تھے اور سورج کیا ہے۔ چاند کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو جھکاؤ، مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کیا چاند خالق و رازق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر تم اس زمین کو خدا مان کر سر جھکاتے ہو، وہ تمہارا آستہ ہے، وہ تمہاری تعلیم ہے، وہ تمہارا دھرم ہے، وہ تمہاری عبادت ہے، وہ تمہاری پوجا ہے۔ ہم نہیں آئیں گے، لیکن ہمارا دھرم کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، فرمان رسول کیا کہتا ہے۔ ماں تمہاری ماں ہے، خدا نہیں۔ باپ تمہارا باپ ہے، خدا نہیں۔ استاد تمہارا استاد ہے، خدا نہیں۔ شیخ تمہارا شیخ ہے، خدا نہیں۔ غوث تمہارا غوث ہے، خدا نہیں۔ امام تمہارا امام ہے، خدا نہیں۔ رسول تمہارا رسول ہے، خدا نہیں۔ سب کے لیے محبت کر کے ماں کو ضرورت پڑی تو سر کٹا دو، باپ کی ضرورت پڑی تو سر کٹا دو، استاد کے لیے ضرورت پڑی تو سر کٹا دو، شیخ کے لیے ضرورت پڑی تو سر کٹا دو، امام کے لیے ضرورت پڑی تو سر کٹا دو، اور صحابہ کے لیے ضرورت پڑی تو سر کٹا دو۔ اور یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ رسالت معاب جگت گرو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے کی سعادت ملی اور موقع ملا تو ضرور سر کٹا دو۔ کٹانے کا مسئلہ ہے، سب کے لیے مخلوق کے لیے سر کٹا دو، لیکن جھکانے کا جب سوال آئے گا، زمین کے لیے کیا، ماں کے لیے کیا، باپ کے لیے کیا، استاد کے لیے کیا، شیخ کے لیے کیا، کان کھول کے سن لے، جس محمد کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے لیے سر تو کٹاتے ہیں، اس کے لیے بھی سر نہیں جھکاتے، تو پھر اس دھرتی کے لیے کیا جھکائے؟ نعرہ تکبیر! شان مصطفیٰ! علماء دیوبند! ہمارا آستہ، ہمارا دھرم جو ساری دنیا میں جان و پہچان رکھتا ہے، مسلمان خالق ایک کو مانتا ہے، مسلمان مالک ایک کو مانتا ہے، مسلمان بھگوان ایک کو مانتا ہے، مسلمان ایشور ایک کو مانتا ہے، مسلمان اللہ ایک کو مانتا ہے، مسلمان خدا ایک کو مانتا ہے۔ وہ سب میں پارٹنرشپ کو قبول تو ضرور کرے گا، لیکن دو چیزوں میں وہ پارٹنرشپ تسلیم نہیں کرتا۔ اب آپ بھی پریشان ہو گئے، اب تک ایک کی بات آ رہی تھی، اب دو مسئلے کہاں آ گئے؟ ایک کی بات آ رہی تھی، دو مسئلے
مسئلے کہاں آ گئے؟ سن لو، ایک عزت کا مسئلہ ہے، ایک ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایمان میں بھی ہماری شرکت نہیں، عزت میں بھی ہماری شرکت نہیں۔ اللہ کے علاوہ خدا وحدہ لا شریک کی قسم دوسرا کوئی خدا نہیں ہوتا، وہاں پارٹنرشپ نہیں چلتی۔ دوسرا ایک بیوی کے لیے دوسرا شوہر، یہاں پارٹنرشپ نہیں چلتی۔ محبت کے انداز نرالے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، ابھی عنوان شروع نہیں کیا۔ ایک گاؤں کو ایک آدمی اپنا گاؤں چھوڑ کو چلے گا کہتے، مطلب یوں سمجھو نا، گنٹور چھوڑ کو بنگلور آگا، یا گنٹور چھوڑ کو نیلور آگا۔ چند دنوں میں پورے نیلور کا محبوب بن گیا۔ نیلور کا جو پراپر تھا انہیں دیکھا، کیا رہے میں پیدا چھوا یہاں، میرا باوا پیدا ہوا یہاں، میرا دادا پیدا ہوا یہاں، لیکن کوئی نیلور میں مجھے اتنا نہیں چاہتا جتنا گنٹور کے پٹھے کو چاہتا ہے۔ آخر راز کیا ہے؟ پیچھے پیچھے پھر کو دیکھا تو سمجھ میں نہیں آیا۔ آخر گنٹور والے سے پوچھ لیا، بھائی سارا نیلور تجھے جانتا ہے، اس چاہت کا راز کیا ہے؟ نیمبو ہے، نارل ہے، کنگم ہے، تعویذ ہے، فلیتا ہے، کیا ہے بول؟ گنٹور والے نے کہا کہ نہیں بھا، کوئی نیمبو نارل گرل کیا بھی نہیں۔ پھر پورے نیلور میں صبح ہی اٹھتے ہی دیکھتا ہوں کون کہاں مریا بول کو، کون کہاں مر کو ہے کہ وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ رونے والے کے ساتھ مل کو میں بھی روتا ہوں، کس کی تو بھی اماں میری اس کے بچے روئے تو میں بھی روتا ہوں، اس کے بچہ کو بولتا ہوں تیری چمہ نہیں با، انہیں میری بھی اماں، انہیں مجھے بھائی بنا لیتا، کھلاتا پلاتا فون کرتا۔ پھر کس کا تو بھی باوا مریا تو چلے جاتا ہوں، اس کے بچہ کے ساتھ مل کر روتا ہوں، اسے بھی بولتا ہوں باوا تیرا تو نہیں با، میرا بھی باوا، انہیں بھی بھائی بنا لیتا، کھلاتا پلاتا۔ کس کا تو بھی بھائی مر گا تو روتا ہوں، تیرا بھائی نہیں رہے میرا بھی بھائی رہے انہیں۔ اب انہیں نیلور والا سوچیا اب میں بھی یہ فارمولے پر عمل کرنا، انہیں بھی صبح ہی اٹھ کو موبائل کھول کو واٹس ایپ دیکھا کہ یہ تو آج کل واٹس ایپ ہے نا، موتاؤں کی خبر کا سب سے بڑا آپ ہے وہ۔ اب تو واٹس ایپ کھولنے ڈر ہوتا ہے، موتاؤں کی قبروں کا سب سے بڑا آپ ہے وہ۔ انہیں دیکھا ہاں مسٹر ایکس کی بیوی آج انتقال ہو گئی، بیوی۔ اب انہیں گیا سیدھا اس کا نوشو رولے کو تھا، انہیں بھی رونا شروع کریا، انہیں پریشان نوشو میں رو رہا ہوں، میری جو رو مری بھی، کوئی اتنا انہیں کہیں کو رو رہا ہے، اتنا انہیں کہیں کو رو رہا ہے۔ آخر انہیں شوہر غور سے دیکھا، انہیں بھی خوش ہوگا، اب انہیں بول بول کر رہا ہے رونے کو با صبر کروا، تیری بیوی نہیں میری بھی بیوی تھی، تیری بیوی نہیں میری بھی بیوی تھی۔ رونے والا شوہر فوراً رونا بند کر کو اٹھیا، میت کو بھی ماریا اسے بھی ماریا، میت کو بھی مارا اسے بھی مارا۔ محبت کی انداز الگ الگ ہوتے ہیں میرے دوستو، ہمارا انداز محبت کا بڑا باریک ہے اور ہم اپنے آستہ اور عقیدے میں بڑے محتاط ہیں۔ ہم سر کٹانا تو جانتے ہیں بلکہ سر کٹانا ہمارا کھیل ہے، اور اگر ہم ہمارے بڑے سر نہ کٹاتے تو آج اسمبلیاں تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی، اگر ہمارے بڑے سر نہ کٹاتے تو آج راجنیتی تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتی، ہمارے بڑے سر نہ کٹاتے تو آج پارلیمنٹ تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتا، اگر ہمارے بڑے سر نہ کٹاتے تو راج بھون تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتا، ہمارے بڑے سر نہ کٹاتے اور ہمارے بڑے اتنی خوبصورت عمارتیں تعمیر نہ کرتے تو پھر آج یہ ملک کا خوبصورت و پاک و پوتر ترنگا تمہارے ہاتھ میں نہ ہوتا۔ مجھے کچھ وقت دیجئے، مجھے کچھ وقت دیجئے، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ان بزرگوں کے حوالے سے ہندوستان کی تاریخ کے وہ خوبصورت چہرے تمہارے سامنے رکھوں گا۔ اسی لیے میں بارہا نوجوانوں کو کہتا ہوں، بارہا نوجوانوں کو کہتا ہوں، میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، آئندہ کہوں گا انشاءاللہ تعالی، تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھو، تاریخ پڑھو، علماء کے ساتھ رہو، جمعے میں وقت
وقت سے پہلے پہنچو اور علماء کا بیان سنو، علماء کو آزاد چھوڑو، علماء کے زبان کے تالوں کی چابیاں اٹھا کر پھینک ڈالو، ان کو جب تک آزادی نہیں ملے گی رب کعبہ کی قسم اس ملک کا دور گزرا ہوا واپس ہرگز نہیں آ سکتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی لیکن اشعار کے پہلو میں، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے۔ ابھی حضرت نے اشارہ دیا نہیں، تعلیمی پالیسی لانے کا مقصد کیا؟ جو تاریخ تھوڑی بہت اسکولوں کے سلیبس میں ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ کرو صاحب کرو، تم تعلیمی پالیسی لے کر آؤ، طلاق بل لے کر آؤ، NRC لے کر آؤ، CAA لے کر آؤ، ڈونٹ کیئر ڈونٹ کیئر ڈونٹ کیئر۔ اگر تم اسکولوں کی تعلیم بدلنے کی طاقت رکھتے ہو تو مسجدوں کو بلا کر صحیح تعلیم دینے کی طاقت ہمارے پاس موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، تمہاری ہزاروں پارلیمنٹیں ہماری ایک مسجد کے خطاب و تقریر کا مقابلہ نہیں۔ انکل تم ملک کے PM ہو سکتے ہو، ممبر کے خطیب نہیں ہو سکتے۔ جہاں تمہاری ہزاروں تقریروں کا عنوان میرے رب کی قسم ختم ہوتا ہے مولانا طیب، کہہ دو آپ کے حوالے سے PM صاحب، انکل جہاں تمہاری ہزاروں تقریروں کا عنوان ختم ہوتا ہے میرے رب کی قسم ہماری مسجدوں کے ممبروں کا عنوان وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے مسجدوں کا عنوان وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلا پیغام آج نلور کے میرے مسلمان بھائیوں دینا چاہتا ہوں، اور جمعرات کے دن، جمعے کے دن انشاءاللہ تعالی مولانا طیب صاحب دامت برکاتہم کو فون کر کے پوچھوں گا مولانا آج کے جلسے کا اثر جمعے میں کیا نظر آیا۔ پہنچو پہلے پہنچو، پہنچو پہلے پہنچو۔ مجھے تو ذرا بھی فکر نہیں بنگلور کے ایک میٹنگ میں تعلیمی پالیسی کے میں پہنچا، لیکن علماء کرام بڑا ڈر ڈر کر گھبرا کر بتا رہے تھے۔ میں نے کہا کہ ہم اس محمد کے غلام ہیں جو حق کے لیے دلوں میں ڈر نہیں رکھتے۔ ہم ابو بکر کے غلام ہیں، ہم عمر کے غلام ہیں، ہم عثمان کے غلام ہیں، ہم علی کے غلام ہیں، ہم معاویہ کے غلام ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کے غلام ہیں، محمد بن قاسم کے غلام ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ظہیر الدین بابر کے غلام ہیں، ہمایوں کے غلام ہیں، شاہ جہاں کے غلام ہیں، اورنگزیب کے غلام ہیں، بہادر شاہ ظفر کے غلام ہیں، ٹیپو سلطان کے غلام ہیں۔ ہم کو ڈرنا ہرگز نہیں آتا، ہم کو ڈرنا نہیں آتا۔ تعلیمی پالیسی لاؤ کہ نہ لاؤ ہمیں کوئی فرق نہیں، بس اگر تم اپنی تاریخ کو بچانا چاہتے ہو نلور کے مسلمانوں، آپ کے ذریعے سے میں پورے ہندوستان تک اس بات کو پہنچانا چاہتا ہوں، اور ساری دنیا میں جہاں جہاں ہندوستانی ہیں ان تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ تم اپنی تاریخ کو بچانا چاہتے ہو اور سچی تاریخ کو سن کر اپنے نسلوں تک پہنچانا چاہتے ہو تو تم کو لا محالہ مساجد اور مدارس اور علماء سے رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا، کیونکہ مسجدوں اور مدرسوں اور علماء سے آپ کو جھوٹی تاریخ ہرگز نہیں ملے گی۔ اسی لیے کسی نے کہا، میں ذرا الفاظ دو طریقے سے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پہلے تاریخ سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا
کی طرح تم توڑ دیے جاؤ گے۔ تعلیم سے، تاریخ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ اسی لیے میں مقدمے میں آپ کے خدمت میں، آپ کے سامنے میرے مہان بھارت، ہندوستان اور انڈیا کو دعا دیتے ہوئے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور ہمارے ملک کو دعا دینا یہ ہماری محبت کا زبردست ثبوت ہے۔ اور جو بھی ہمارے محبتوں کا ثبوت پوچھتے ہو، دیوانوں، پاگلوں، احمقوں، تم اپنے ملک میں رہ کر اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہو، لیکن ہماری محبت کا اس سے زیادہ ثبوت کیا ہوگا؟ زندگی بھر کا ایک فرض ادا کرنے کے لیے ہم جس ملک کو اور جس شہر کو جا کر واپس آ جاتے ہیں، اس شہر سے ساری دنیا واقف ہے، ہمارا شما واقف ہے، ہم اور آپ اور ساری دنیا واقف ہے، اور وہاں جاتے ہیں تو ساری دنیا میں ایک ہی گھر ایسا ہے جس کا ہم چکر لگاتے ہیں، اس کے علاوہ ہم خود اپنے باپ کی پراپرٹی کا چکر نہیں لگاتے، ہم جہاں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس کا چکر نہیں لگاتے۔ ساری دنیا میں ایک گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جس کا نام خانہ کعبہ ہے، اور اس کا ہم طواف کرتے ہیں، اس میں ہمارے رب، آپ کے رب، کائنات کے رب، رب العالمین کی تجلی نازل ہوتی ہے، اس کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہماری زبان میں، شریعت کی زبان میں، عربی زبان میں، اسلام کی زبان میں حج کہتے ہیں۔ مالدار پر فرض ہوتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ ہم اپنے ملک کو کہاں یاد رکھتے ہیں؟ سن لو، کان کھول کے نہیں، کان پھوڑ کے سن لو، جہاں ہم وہاں طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر اللہ کی قسم پر تم کو بھروسہ نہیں، ہم اپنے ماؤں کے، ان ماؤں کی قسم کھا لیں گے، یا ان ماؤں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں گے جن کے پیٹ میں ہم نے 9 مہینے کا عرصہ گزارا، جس کا ہم نے 2 سال تک دودھ پیا، اس کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھا، اس باپ کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے جس کے خون سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں، ہماری بیویوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کر کہہ سکتے، بیویاں کا تو ڈوٹ کرو لوگ کو ایسا بولنا لیا سو۔ غور سے سنتے حضرت، سمجھ میں آئی بات؟ کتنے ہی کا ملک کو ساتھ کے ملا کو بولیا سو رے بابا، ہے سو مہنگائی میں ایک جوڑوں کو پالنا مشکل، سلنڈر 800-700 روپے، پیٹرول 70-80 روپے، ڈیزل 80 پر 8 روپے، بڑے اچھے دن ہیں، شاباش، بڑے اچھے دن ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے کہا، انکل تمہارے اچھے دنہ نکو ہمارے پرانے دنہ دے ڈالو، نکو تمہارے ہم نہ اچھے دنہ ہمارے پرانے دن دے ڈالو۔ جو 5 پیسے اسکول کو جاتے وقت ہمارے ابا ہم کو دیتے تھے، آپ کے ابا ہم کو دیتے تھے، میرے رب کی قسم وہ 5 پیسے میں جو برکت تھی وہ انکل کے 2000 میں ہے۔ 10 پیسے میں جو برکت تھی انکل پیدا کرے سے 2000 میں ہے۔ بیوار سی نوٹ وہ میں تو ہمارے صدر صاحب کو بولتا 10-10, 20-20, 25-25 روپے کے نہیں تو 500-100 روپے کے نوٹا سے مجھے سیلری دیو، 2000 روپے کی نوٹ ہرگز دیو نو کو، عجیب و غریب نوٹ رے باوا ہو۔ یہ پٹیاں لالی لگاتی تو وہ کلر نوٹ میں آیا ہے، لالی ایک نوٹ سو جیب میں رکھ لگو آلے بتا کہتے ہیں بارش پڑی کہتے نوٹ بھیگی کلر اتر کو بنین میں جا کو جسم میں بھی پڑ گا بھیگا نہ بول کو کپڑے نکالیا تو لالی ادھر لگی ہے جورو ڈوٹ میں پڑ گئی ہے، جورو ڈوٹ میں پڑ گئی۔ انکل تم نہ ٹینشن نہیں، آنٹی نہیں ہے، ڈاؤٹ کرنے والی نہیں رہی تو تم نے کیا ٹینشن؟ انکل ٹینشن ہم نہ ہے سو، جورو ڈاؤٹ نہیں کری تو پھر کون کریں گی؟
اس کے ڈاؤٹ میں بھی مزہ ہے، اسے منانے میں بھی مزہ ہے۔ حضرت کتنا خوش ہو گئے دیکھو۔ اس کے ڈاؤٹ میں بھی مزہ ہے، اس کے ارے ایک عجیب زندگی ہے یہ، انہیں محبت، انہیں لڑی تو مزہ، انہیں روسی تو مزہ۔ ہاں اللہ کیا رشتہ دیا، وہ جا کو رشتہ انہوں کھوئے نا، پاور نہیں رکھتا، منگے بولنا تھا، اسی دوا دیتا، مسنا و سلاسا و ربا، مسنا و سلاسا و ربا۔ اللہ اکبر، وہ کیا سنبھالے گا ملک جو اپنا گھر سنبھال نہ سکا۔ میں ڈرتا نہیں صاحب، ملک کو جگانا چاہتا ہوں، ملک کو جگانا چاہتا ہوں، اور ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ مجھے کرسی مل جائے، نہیں، پارلیمنٹ کی کرسی تو دور کی بات، مجھے پنچایت کی کرسی کی بھی ضرورت نہیں، تم ہی بیٹھو۔ ہمیں چلا چلا کو تھک گئے ہی، اب تمہیں ذرا چلاؤ، ڈھنگ کا چلاؤ۔ ہماری بات نہ مانے تو نہ مانے، بابا ہندوستان مہاتما گاندھی کی بات پر تو عمل کرو، مولانا ذاکر حسادی صاحب کی بات پر عمل نہیں، مولانا الیاس صاحب کی بات پہ عمل نہیں، مولانا نظام الدین صاحب کی بات پہ عمل نہیں، اور ہمارے بڑے حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد کی بات پر عمل نہیں، مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کی بات پر عمل نہیں۔ چھوڑو، عمل نہ کرو، ضروری نہیں ہے، کم سے کم بابا ہندوستان مہاتما گاندھی صاحب کی بات پر تو عمل کر لو، راجنیتی کرنے کا طریقہ آ جائے گا۔ کیا سمجھتے ہو کہ 70 سال پہلے ہم پیدا نہیں ہوئے تو ہمارے پاس تاریخ نہیں؟ میری عمر 70 سال نہیں ہے صاحب، 72 سال ہو گئے ہندوستان آزاد ہو کر، مانو کہ میری عمر 72 سال نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں جانتا ہوں میرا ملک میرے پیدا ہونے سے پہلے کیسا تھا، میرا ملک آزادی سے پہلے کیسا تھا، میرا ملک آزادی کے بعد کیسا تھا، میرے ملک کا پہلا پریزیڈنٹ کون تھا، میرے ملک کا پہلا وزیر اعظم کون تھا، پہلا پریزیڈنٹ مسلمان کو بنانے کا راز کیا تھا، پہلا وزیر اعظم ہندو کو بنانے کا راز کیا تھا، تم کو نہیں معلوم۔ یہ نکتے، یہ پنے، یہ راز اور یہ بہترین باتیں معلوم کرنا ہے تو پھر ہمارے پاس ایسے آ جاؤ جیسے ہمارے مدرسے میں علم کے محتاج بن کر، تاریخ کے محتاج بن کر طلبہ آتے ہیں، ہم ایسے ہی اچھی باتیں اٹھا کر تم جیسے کم ظرفوں کو نہیں دیں گے، اس لیے کہ سنبھالنے والا کون ہے، اسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے، جو نہیں سنبھالتا اسے نہیں دی جاتی۔ حضرت مولانا ذاکر صاحب رسادی دامت برکاتہم کے حوالے سے آپ کی خدمت میں ایک راز اور ایک بہترین بات بتانا چاہتا ہوں۔ آج سے 72 سال پہلے جب ہمارا ملک آزاد ہوا اور بدقسمتی سے ڈیوائیڈ بھی ہو گیا، جانے والے نے کچھ حصہ لے کر چلا گیا، آج اس کی قبر میں کیا ہو رہا ہے میرا رب جانتا ہے۔ اگر وہ ٹکڑا الگ نہ ہوتا تو آج بات ہی کچھ اور ہوتی۔ نعرہ تکبیر، سارے جہاں سے اچھا۔ اگر وہ ٹکڑا وہ بدقسمت اور بدتر انسان لے کر نہ جاتا تو پھر ہمارا ملک ایک مسلمان کی راجنیتی بھی دیکھ لیتا، اور انشاءاللہ آئے گا وقت، آئے گا دوستو، ضرور آئے گا۔ پھر بھی اللہ کا کرم، میرا ملک ایک حصے میں تقسیم کی صعوبت برداشت کر کے اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے جب حکومت کا آغاز کرتا ہے، جمہوریت کو سلام، ہمارے ملک کی جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو سلام، ہمارے ملک کی یکسانیت اور یکتا کو سلام، ہمارے ملک کی بھائی چارگی کو سلام۔
دھرموں کو اٹھا کر الگ رکھ کر انسانیت کے نام پر جڑنے کو سلام. جب ہمارے ملک کی راجنیتی اور حکومت کا آغاز ہوا تو سنو نوجوانوں میں بڑوں سے نہیں، میرے نئے نسل نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا صدر مسلمان بنا اور اس کے بعد بھی کہیں بنے. یہاں تک کہ میں نے اس صدر کی زندگی بھی دیکھی اور اس کی صدارت بھی دیکھی. اس کی صدارت دیکھنے کے بعد اب تو میں اتنا مایوس ہو گیا کہ کیا شاید میرے ملک کے مقدر میں پھر ایسا صدر ملے گا جس کا نام ابوالکلام. کیا دیا پوچھتے ہو احمقو؟ مسلمانوں تم نے کیا دیا؟ دیے دے رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی دینے کا جب وقت آئے گا تو ہم ہی صف اول میں رہیں گے. آزادی سے پہلے بھی دیا، وقت آزادی میں بھی دیا، آزادی کے بعد بھی دیا. آزادی سے پہلے یہ قطب مینار کس نے دیا؟ ہمارے دور میں یہ تاج محل کس نے دیا؟ یہ لال قلعہ کس نے دیا؟ ہر وزیر اعظم اس لال قلعے کے سائے میں اس کی ٹھنڈی ہوا اور چھاؤں لے کر 15 اگست اور 26 جنوری کا ہر وقت کا ایک نیا پیغام ہوگا یا نہیں ہوگا اس سے قطع نظر جو دیتا ہے یہ دیوار کس نے دیا؟ دنیا کے 7 عجوبے میں جو تاج محل اپنی مثال و شان رکھتا ہے یہ تاج محل کس نے دیا؟ قطب مینار کو دیکھنے کے لیے گردن کا صحیح ہونا ضروری ہے. اتنی اونچی اور بلند مینار کس نے دیا؟ پورے ملک میں اس سے اونچی کوئی مینار ہے؟ آج بھی گول گنبد جا کر دیکھو، ایسی ٹیکنالوجی کہ واٹس ایپ، فیس بک، انٹرنیٹ شرمندہ، ساؤنڈ سسٹم شرمندہ، ساری دنیا کے انجینئرز آئے لیکن یہ راز معلوم نہ کر سکے کہ ادھر کی دیوار کی آواز ادھر کیسے جاتی ہے. کبھی کسی وقت ہم سوچا بھی کرتے تھے آخر ہمارے بادشاہوں نے اتنا پیسہ کیوں خواہ خرچ کیا؟ جو اس زمانے میں کروڑوں کا لفظ تو نہیں تھا، اور فراغ دلی اور وسعت اور سستا پن ایسا تھا کہ ہماری دولت کا حساب لاکھوں میں جا کر الحمدللہ بڑی آسانی سے شان کے ساتھ مکمل ہو جاتا تھا. شاید کہ ہمارے بڑوں نے کبھی کروڑ کا لفظ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، لیکن کروڑ پتی نہیں، لکھ پتی یہ آخری لفظ تھا مالدار کا. اور یہ سب بنانے کے لیے اس زمانے میں کئی لاکھ روپے خرچ ہوئے ہوں گے. آج ہمارے بادشاہوں کے حضرت ظہیر الدین بابر کی دور اندیشی کو یاد کرتا ہوں تو دل سے درود پڑھتا ہوں، ثواب پہنچاتا ہوں. حضرت ہمایوں کو یاد کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، ثواب پہنچاتا ہوں. اورنگزیب کو یاد کرتا ہوں، شاہجہاں کو یاد کرتا ہوں، فاتحہ پڑھتا ہوں، ثواب پہنچاتا ہوں. حضرت علی مقام اصلاح فرما دے ہمارے بڑوں کو جو دور اندیشی حاصل تھی، ہمارے بڑوں کے پاس جو کشف و کرامت حاصل تھی، وہ تھے 16ویں عیسوی میں، وہ تھے 15ویں عیسوی میں، وہ تھے 14ویں عیسوی میں، وہ تھے 13ویں عیسوی میں. لیکن وہ دیکھتے تھے 2020 کو، 2017 کو، 2018 کو، 2021 کو آنے والے حالات کی خبر اولیاء کو اللہ تعالیٰ بشکل کشف و کرامت عطا فرما دیتے ہیں. بابر نے سوچا اور دیکھا، ہمایوں نے سوچا وہ دیکھا، اورنگزیب نے سوچا وہ دیکھا، بہادر شاہ ظفر نے سوچا وہ دیکھا، شاہجہاں نے سوچا وہ دیکھا. اگر ہماری یہ حسین عمارتیں ہمارے ہاتھوں سے تعمیر ہو کر ہمارے ملک کی شان، ہمارے ملک کی آن، ہمارے ملک کی پہچان نہ بنی تو پھر آنے والا دور خالی ہندوستان کو دیکھ کر یہ کہہ دے گا کہ مسلمانوں یہ ملک نہ تمہارا تھا نہ ہے، یہ ملک تمہارا نہ تھا نہ ہے.
اگر تھا تو ثبوت پیش کرو. آج ہم سے NRC کا ثبوت پوچھتے ہو موٹے انکل. یہ تاج محل ہی تو ہمارا NRC ہے, یہ قطب مینار ہی تو ہمارا NRC ہے, یہ لال قلعہ ہی تو ہمارا NRC ہے, اور یہ گول گنبد ہی ہمارا NRC ہے, اور یہ چار مینار ہمارا NRC ہے. اگر اس پر بھی بھروسہ نہیں آیا, اس وقت جو لوگ تھے نا ان کے پاس ہمیں بھیج ڈال دی, تمہیں پوچھ لیو. رائٹ. ایک پوترا خواب میں دادا کو دیکھا کرتے, پوتا بولتے, پوترا بولتے ہیں, پوترا یہ تو پورا بچپن موترا, پوترا بروزن موترا. خواب میں دادا کو دیکھا, صورت اتر کو ہے, دادا چاہ زیادہ ہوتی ہے پوتا پوتی نواسا نواسیوں سے, کیونکہ اصل کا نفع پوتا پوتی نواسا نواسی. آدمی کو اپنے اصل کو دیکھا تو اتنا کچھ نہیں ہوتا جتنا 1,00,000 روپے اصل, 1,000 روپے نفع. خالی نفع ہاتھ میں آتا, اصل کا اٹک کو ہی کی اٹک کو رہتا, وہ نفع دیکھتی خوش ہو جاتا. آج 1,000 روپے کی کمائی با ہے نہیں مثال. اصل کو دیکھے تو اتنا خوشی نہیں ہوتی جتنا چاہے اصل خسارے میں ہی کیوں نہ ہو, لیکن نفع کو دیکھتے ہیں تو بڑا خوش ہو جاتے ہیں. دادا پوتے سے بڑا پیار کرتا تھا, مر گا چلے گا. آخر خواب میں دادا آگے پوتا دیکھ لیا, پوتے کی صورت اتر کو ہے, پوتے کی صورت اتر کو ہے. دادا پوچھیا کیرے صورت اتر کی, امی ماری کیا؟ ٹھیک ہے, تو بہو کو بھی سسرے کو ہوتا نہیں, ہمیشہ سسرا ساتا کہ الزام بہو پر لگ جائے, اور بچے بھی بڑے ہوشیار. جا کو ماں ماری تو فوراً دادا کو بولا ہوتے, ان کو بھی معلوم یہاں زبردست کرپشن ہے. کی رے امی ماری؟ نہیں دادا. ابا پیسے دیا نہیں کر رہے؟ دیے دادا. اسکول کھل گئے کہہ رہے؟ یہ تو کرونا میں بند تھے نا, اسکول کھلتے ہی نہیں, کہ یہ بچے ہیں نا دعا شروع کر رہی, اللہ کرونا عطا کر. نکو رے با بچوں, جاؤ اسکول کھلنے کی دعا کرو. یہ سب سازشیں ہیں, سمجھو پیارو. تمہارا بچپن اگر اسکولوں میں صحیح طور پر گزر جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسمبلی اور پارلیمنٹ کے دروازے تمہارا انتظار کر رہی ہیں. انشاءاللہ اسٹیج میں بیٹھے ہوئے علماء بڑے جذبات کے ساتھ کہہ رہے ہیں, ان کی دبی آواز آپ کے سامنے زور سے میں پیش کر رہا ہوں. بہت جلد وقت آ جائے گا, اس ملک میں پھر سے مسلمانوں کی حکومت ہوگی, مسلمانوں کی حکومت ہوگی. کی رہے اسکولہ کھل گئے کیا رہے؟ نہیں دادا. پھر کی رہے صورت اتر کو ہے, کھانا کھایا نہیں, بہت کھایا دادا. پھر کی رہے اتر کو ہے دادا. یہ NRC کا قانون آگاہ کرتے دادا. اب وہ دادا تو جا کو 15 سال ہو گئے تھے, اسے کیا معلوم تھا بیچارے کو NRC کیا بولتا. ویسا کا تو کیا رہے. پوتا بولا دادا تمہیں ہندوستان والے بول کو ثبوت ہونا کرتے ہیں. دادا بولا اسے ٹینشن لے رہا تو, آرام سے سو, اٹھ, کھا پی, کھیل کود. کون تو بھی میرا ثبوت پوچھنے کے واسطے آیا تیرے پاس, تم میرے پاس بھیجو. 10 سال ثبوت کس کا ہونا صاحب؟ ہمارا پوچھو. کون سی ہسپتال میں پیدا ہوئے ہمیں پیش کریں گے, کون سے دن پیدا ہوئے ہمیں پیش کریں گے, کون سے گھنٹے میں پیدا ہوئے پیش کریں گے, کون سے منٹ میں پیدا ہوئے پیش کریں گے, کون سے سیکنڈ میں پیدا ہوئے. اتنا نامہ رکھنے والے ہمیں چنا,
बराबर बोलता हजरत पीर के दिन रात को 11 बजे 35 मिनट 40 पर 6 सेकंड को पैदा हुआ हजरत। अच्छा नाम दो भाई, एक नाम को 20 रुपए भी अगर फीस रखा नहीं, अडानी रेल खरीदिया मैं फ्लीट खरीदूंगा। 20 रुपए हजरत रोजाना 15-20 बच्चा के नामा देता हूं, और वो 15-20 बच्चों के नामा देने के वास्ते 100-150 नामा। अभी हजरत के साथ बैठा हुआ था मैं, एक साहब बच्चे को लेकर आए, हजरत परेशान हो गए, मैं भी परेशान। नाम रखना नहीं आता। ये असल में क्या मालूम, उनका असर हमने पड़ रहा है। भारत कितना अच्छा नाम है, हजारों साल से चलता आ रहा है। भारत 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 भारती। शकुंतला के बेटे भरत थे, उनके नाम पर ये मुल्क का नाम पड़ा भारत। हिंदुस्तान भी रख लो, अशार में वजन बड़ा जबरदस्त बैठता है, और बतौर खास तो मुसलमान के साथ जुड़ जा, मुसलमान हिंदुस्तान। शेर शायरी से अगर ताल्लुक हो तो आप काफिया को लेकर लाकर जहां मुसलमान जोड़ेंगे वहां हिंदुस्तान जुड़ जाएगा, जहां हिंदुस्तान जोड़ेंगे वहां मुसलमान जुड़ जाएगा। ए बच्चे खामोश है बेटे, यूपी से आए क्या बात तुम लगा? क्योंकि तो शरारत लगत कर रही सो, खामोश बैठो। हिंदुस्तान मुसलमान जरा जुड़ जाता है, एक दो लफ्ज आगे पीछे करेंगे। खैर इंडिया बोलकर रख डालते, अंग्रेज रखा इंडिया बोलकर, चलो ये भी अच्छा है, चलता। ये नामा हटा डाल को हिंदू राष्ट्र, टर मेंढू का पोतरा टर कहते हैं। अमेरिका वाले कैसा बोलेंगे? हिंदू राष्ट्र बोलकर। है अच्छे नामा तो छोड़ो, बदलनों को नाम बदलने के लिए तुमने नहीं बिठाए, काम करने के लिए तुम्हें बिठाए हैं। इस वक्त मुल्क क्या चाह रहा है? नाम चाह रहा है कि काम चाह रहा है? गिव मी आंसर। हिंदुस्तान काम चाह रहा है कि नाम चाह रहा है? नाम की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया में हमारे मुल्क का नाम बहुत बुलंद हो चुका है, अब नाम की जरूरत नहीं है, नाम की जरूरत नहीं है। अब हमारे मुल्क को काम की जरूरत है, काम की जरूरत है। ये करने के लिए मुल्क ने इनको बिठाया है। नाम बदलना कोई काम नहीं मेरे दोस्त, काम करना काम है मेरे भाई, काम करना काम है। तुमको काम करने के लिए बिठाया है। इस मुल्क के इंजीनियर्स इंतजार में हैं कि पीएम की तरफ से क्या पैगाम आएगा। एजुकेटेड इंतजार में है, क्या पैगाम आएगा। बेवाएं इंतजार में है, क्या पैगाम आएगा। यतीम बच्चे इंतजार में है, क्या पैगाम आएगा। मरीज और मजबूर और मुहताज इंतजार में है, क्या पैगाम आएगा। बल्कि हजरत उलमा मुझे माफ फरमा दे इन अल्फाज पर, हमारे मुल्क की कुछ वो बहनें जो तुम्हारी नहीं बल्कि हमारी भी है, हमारी नहीं बल्कि तुम्हारी भी है। क्योंकि हमारी नजर जब हमारे मुल्क महान भारत पर पड़ती है तो हम पूरी इंसानियत को अपना खानदान समझते हैं। इस वतन के दस्तो दर सब फिजाएं एक है। बोलो रे वाह, सुभान अल्लाह। थक गए तो बोलो इन्ना लीला पढ़ दो तो। अरे माफ करना, सदा कल्ला। बड़ा अच्छा माहौल है, अल्लाह मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। अभी मैं उन्वान शुरू ही नहीं किया तो 1 घंटा हो गया है। बहुत अहम बातें हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके सामने रखूंगा। खुदा मुझे बरकत अता फरमाए। बोलो जरा आमीन। इस वतन के दस्त दर
سب فضائیں ایک ہے. حضرت ایک افسوس ہے حضرت مجھے، کچھ لوگوں نے ہمارے پیار کو دیکھا نہیں، کچھ لوگوں نے دیکھ کر بھی منہ پھیر لیا، اور ہماری بھی یہ غلطی ہے کہ ہمیں اخلاص میں اتنے ڈوب گئے کہ ہم نے اپنا پیار دکھایا ہی. تین، کچھ لوگوں نے ہمارے پیار و محبت کو دیکھا نہیں. ہمارے ریاست کرناٹک میں عالمگیر شخصیت آرام کر رہی ہے، جس کو تاریخ حضرت ٹیپو سلطان شہید کے نام سے یاد کرتی ہے. اچانک جو حکومت اب آئی ہے، اس حکومت کے سی ایم بیٹھتے ہی بیٹھتے ان کے یوم پیدائش پر پابندی لگا دی. حالانکہ ہم کسی کے پیدا ہونے اور کسی کے مرنے کا نہ اتنی خوشی کرتے ہیں نہ غم کرتے ہیں. ہمارے مذہب میں ہر مسئلے کے لیے کچھ رولز اور ریگولیشن ہوتے ہیں، ہم کو اس کے پیچھے زیادہ پڑھنا بھی نہیں تھا. ٹیپو جینتی نہیں. مخالفین میں ایک آدمی زبردست تھا، اس نے کہا جس علاقے میں ٹیپو جینتی منائی جائے گی، میں اس علاقے کے مسلمانوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹوں گا. بولنے کیا بابا داتا جھڑتی کیا، میدان میں اترے تو معلوم ہوتا ملی کون گوشت کون. کیا حضرت ملی گاجر کھا کو اتنا پاور دکھانا رہا بابا تم لوگ، ہمیں خواب میں بھی گوشت کھاتے ہی، خواب میں گوشت کھاتے ہی حضرت. ہمیں حقیقت کا کیا کہنا. اب میں نلور آیا، حضرات علماء اپنی محبت اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے کل رات سے لے کو اب تک یہ پی ایم، میں بھی پی ایم اجبا، یہ پی ایم کھاکو گوشت مچھی انڈا کھاکو ایسا ٹائٹ ہوگا ہوں، کتنا عطر لگا تو بھی خوشبو نہیں، گوشت کس خوشبو آ رہی ہے. یہ مارنے کاٹنے کی باتیں چھوڑو، پیار اور محبت کی باتیں کریں. آؤ، ایسی مجلسوں کا اس ملک کو انتظار ہے. آؤ، یا آتے نہیں تو بلاؤ، ہم تمہارے بیچ کھڑ کے محبت کا وہ پیغام دے کر آئیں گے کہ تم سنتے اور دیکھتے رہ جاؤ گے. خیر، کون ٹی وی گان یہ ٹیپو جینتی منایا تو میں قطر ڈالتا ہوں گیتر ڈالتا ہوں بول کو بولیا ہوا. میرے پاس پروف ہے، موبائل میں رکھا ہوں میں. اتفاق سے اس گاؤں میں کوئی حادثہ ہو کر زبردست کرفیو لگ گیا تھا. اس کی بیوی حاملہ تھی، درد زاہ شروع ہوا. باہر نکلے تو موت کو دعوت دینے کے برابر تھا. محمد کے غلام ہے نا، جب دوسروں کی جان بچانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے. یہ خاص شان ہے حضرت ہماری. ہم اپنی جان پر کھیل کر دوسروں کی جان، عزت، آبرو بچانے کا ہنر رکھتے ہیں. یہ ملکہ ہے ہمارے پاس. اور بطور خاص مرد کی مرد سے دشمنی کا بدلہ یہ محمد کے غلام کبھی عورتوں سے نہیں لیتے.
مرد کی مرد سے دشمنی کا بدلہ یہ محمد کے غلام نہیں لیتے. اب درد ازاں شروع ہو گیا اور ایک اتفاق یہ ہے کہ اس کے گھر کا مرد اس وقت گھر میں نہیں تھا. کیا کرنا؟ 2-3 گھر چھوڑ کر ایک مسلمان کا گھر تھا جو آٹو ڈرائیور تھا. ہم غریبوں کی محبت کا یہ حال ہے تو امیروں کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ 2-3 جی بول دیتا ہوں. جب آٹو چلانے والے مسلمانوں کی محبت کا یہ حال ہے تو پھر علماء کے محبت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر. علماء دیوبند. 2-3 گھر دور ایک آٹو ڈرائیور تھا. اسے معلوم ہوا اس کی جو روح کو گولی عورت کے درد کا بڑا احساس ہوتا ہے اور ڈیلیوری کا جو درد رہتا نہیں وہ ہم میں سے کسی کو معلوم نہیں. پھر بھی ہمیں بیٹی پیدا کر ڈالی تو ہماری صورت اتر جاتی ہے. یہ الگ ظلم. انہیں کتنے دردہ سے پار ہو کو ہمارا گود بھری یہ سوچو رے بولے تو بیٹی پیدا نہیں کر اس کی صورت بیوہ کی ہو جاتی. بیٹا کر تو جن اسے کیا آتا انہیں جنی تجھے کیا ہونا کی تو جن پاسبل جن میرے بھائی جن. خالی 2 ٹکڑے روٹی کے کھانے کو 1 انڈا زیادہ کھانے کو 2-3 گھنٹے کے پیٹ کے درد اتنا کا راستہ. سفید ساڑی تلاش کرتی انہیں پین کو بیٹھنا نہ آپ کو بول کو. خالی معمولی پیٹ کا درد ہمیں برداشت نہیں کرتے ہیں جناب تو پھر درد زخ کا عالم کیا ہوگا؟ حملته أمه كرها ووضعته كرها. وہ اٹھاتی ہے تو بھی مصیبت کے ساتھ جنتی بھی ہے تو مصیبت کے ساتھ. دونوں تینوں طرف علماء بیٹھے ہوئے ہیں بے دلیل و بے ثبوت اور میں ایسی اڑان بھری باتیں نہیں کروں گا. قرآن عربی میں ہے اور عربی کا ترجمہ سوائے عرب کے کوئی جانتا نہیں. بعض الفاظ تو قرآن پاک میں ایسے ہیں جس کا دوسری زبانوں میں آج تک پیٹ ترجمہ نہیں ہوا. قرآن کے متعلق مفسرین کرام نے لکھا ہے یہ وہ درد کا نام ہے جو صرف عورت کو ولادت کے وقت ہوتا ہے. اس لفظ کا یہی ترجمہ ہے جو کر تو سکتے ہیں لیکن محسوس نہیں کر سکتے. عربی بڑی زبردست زبان عربی. نیلور کا مسلمان ہچکو گیا آگتے اے ونڈی بی ونڈی بولنے والا آدمی. اب اسے وہاں یا حبیب کیف حال بخیر تعال ہینا کہاں تھا عمرہ کر لگو پھر جانا عزیزیہ کو محلہ دور 7-8 کلومیٹر کاٹ دیکھو عزیزیہ. کار ٹیکسی کو پوچھیا ڈرائیور اپنا عزیزیہ نام جیپ کتنا 15 ریال 15 ریال 15 ریال کتنا. اب انہیں سمجھ گیا اسے آتا نہیں انہیں اشارہ کریا ریال. انہیں 15 کا دے خوش ہوگا کیا رہے یہ 15 روپے 15 وہاں کے ریال یہاں کے روپیہ میں زمین آسمان کا فرق. 300 روپے اگر بولتا نا قبول ہو جاتا. 15 سمجھ کو بیٹھ گیا انہیں 15 کو نوٹا اٹھا کے دے. اب بیٹھ کو جا رہا ہے روڈ میں گھر. رکو ٹھہرو نہیں آتا عربی میں بولنا. کیا بولنا اسٹاپ
عرب والے اتنے باغیرت لوگ ہیں، اپنی زبان چھوڑ کر جان کر بھی دوسری زبان میں بات نہیں کرتے. اسے بولتے زبان کی محبت. مولانا ابوالکلام آزاد، ہمارے ملک کی زبان ہے اردو، افغانستان سے آئی سو زبان نہیں، پاکستان کے باپ کی زبان نہیں، ہمارے ملک ہندوستان کی زبان اردو. احمقوں، جاہلوں، جلا دو تمہاری سرٹیفکیٹ. اردو کو پاکستان کے ساتھ نہ جوڑو. اردو ہندوستان کی زبان ہے، ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے. دشمنوں سے اپنے پلانوں کو بچانے کے لیے سپاہیوں کے لیے تیار کی گئی زبان ہے، بہادروں کے لیے تیار کی گئی زبان ہے. اگر اس زبان کو مٹا دو گے تو ملک سے خطرہ ہے کہ بہادر بھی مٹ جائے گا. اس ملک کی زبان تیلگو، اس ملک کی زبان کنڑ، اس ملک کی زبان ملیالم، اس ملک کی زبان دوسری اور بھی زبانیں ہیں، اس کے ساتھ اردو زبان ہے. اپنی جو زبان ہے اس زبان کو نہ چھوڑو. انگریزی ہمارے ملک کی زبان نہیں ہے، وہ انگلستان کی زبان ہے. کب سے آئی انگریزی ہمارے ملک میں؟ حضرت سے پوچھو. جب سے انگلستان کے لوگ آئے تب سے انگریزی آئی. اس سے پہلے ہمارے ملک میں یہ بی سی ڈی کا قطعاً تعارف نہیں ہے، قطعاً کوئی تعارف نہیں ہے. ہمارے ملک کی پرانی زبانوں میں تیلگو، پرانی زبانوں میں کنڑ، پرانی زبانوں میں تامل، پرانی زبانوں میں اردو، پرانی زبانوں میں مراٹھی، پرانی زبانوں میں اور ہے. انگریزی ہمارے ملک کی زبان نہیں، لانے والے انگلستان کے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد ہمارے ملک میں بھی پڑھے اور دوسرے ملک کو بھی جا کر پڑھے. ان کو تو 17 زبانوں کی مہارت تھی. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کو 17 زبانوں کی مہارت تھی. اب انگریزی لوگ آ کر حضرت مولانا ابوالکلام آزاد سے بات کرتے. ابوالکلام آزاد اردو میں بات کرتے، انگریزی میں بات کرتا. بیچ میں ترجمہ کرنے والا ایک آدمی ہوتا. سن رہی نہیں سن رہی؟ سوال کو پوچھا تو بولتے ہی، تمہیں رہے تو اتنا بولتے ہیں کہ یاد رکھو ان باتوں کو. بیچ میں ترجمہ کرنے والا مترجم حضرت کی اردو سنتا، انگریزی بنا کو پیش کرتا. ادھر سے اس کی انگریزی سنتا، اردو بنا کو پیش کرتا. ترجمہ کرتے کرتے مترجم ٹرانسلیٹر رتی غلطی کر دیا. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ میں جو کہا اس کا یہ ترجمہ ہے، یہ نہیں، ایسا بول. مترجم پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ حضرت آپ کو تو انگریزی آتی ہے، پھر ترجمے کی کیا ضرورت؟ آتی ہے الگ بات، آتی ہے الگ بات، لیکن نہیں کروں گا. آتی ہے الگ بات، نہیں کروں گا. کیوں؟ ارے ہزاروں میل اپنا ملک چھوڑ کر میرے ملک کو آ کر وہ انگریزی نہیں چھوڑے، میرے ملک میں اردو چھوڑ ڈالوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، علماء دیوبند. ہزاروں میل اپنا ملک چھوڑ کر ہمارے ملک کو آ کر قبضہ کر کو اپنی زبان نہیں چھوڑ رہی، انہوں ہماری زبان نہیں سیکھ رہی. میں میرے ملک میں پیدا ہوئی سو، ہمارے بڑے بنائے سو، سپاہی اور بہادروں کے لیے جو باریک اور نزاکت سے آراستہ زبان ہے، اس زبان کو میں چھوڑوں ہرگز نہیں. اردو میں بات کیا، اردو میں بات کر رہوں، اردو میں بات کروں گا. حضرت کے پاس وہ کلپ موجود ہوگی کہ اسمبلی کی پہلی میٹنگ میں وزیر تعلیم کی حیثیت سے حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، میں نے خود میرے استاد محترم حضرت والا کے استاد محترم حضرت امیر شریعت حکیم الملت شاہ مفتی اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے زبان مبارک سے میں نے سنا کہ عزیزان، مولانا ابوالکلام آزاد تو وہ ہے جن پر اردو ناز کرتی ہے. سبحان اللہ، زبان اردو زندہ باد. مولانا ابوالکلام آزاد تو وہ ہے جن پر اردو ناز کرتی ہے، وہ ہے میرے پاس. مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ پارلیمنٹ کی پہلی میٹنگ میں بحیثیت وزیر اعظم کے جواہر لال نہرو کے
وزارت کے سامنے جس اردو میں تقریر کی، نلور کے مسلمانوں تمہیں بھی ذرا اردو سدھارو، پڑھو۔ شادی ہوتی نلور میں؟ ہوتی بہت کم لوگوں کو ہوتی کی؟ سب کو ہوتی بولو ہوتی، بول کو شان سے بولو۔ ہوتی۔ دفتر میں صحیح تیلگو میں ڈالنے کا رہا تو وہ کیسی ریٹنگ I don't know، اردو میں صحیح ڈالتا حضرت، دفتر میں نوشوں کے کالم میں ٹوٹیا سو آندرا کا میپ چھوڑاتا۔ انہیں لکھے تک پکڑ کو عبداللہ لکھتا جو کیا رہا کہ وہ بولا تو ICU کے مریض کا ہاتھ ہلتا دیکھو۔ اس کے بعد ہمیں دعا کرنا سے دعا بھول جاتے۔ میں سوچتا انہیں یہ سورت کی سین ڈالیا نہ جورو کو کیا پالیں گا انہیں، یہ سورت کی سین ڈالیا نہ بیوی کو کیا پالے گا۔ اردو صحیح اردو سے بات کرنا سیکھو۔ اللہ میرے استاد کو کروٹ کروٹ نصیب فرمائے۔ حضرت امیر شریعت حکیم الملت رحمت اللہ علیہ، کیا اردو تھی حضرت کی۔ میرے بارے میں، میرے والد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ دہقانی اردو بات کرتے۔ ہمارے اساتذہ بھی کیا اساتذہ، ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، دفتر میں سلام عرض کر کے داخل ہوا، حضرت بلائے، بلا کر بٹھائے، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ علم و عمل کا وہ دبدبہ تھا، آج بھی علم کو جب بھی حضرت کو دیکھتے تو حضرت امام مالک و احمد بن حنبل یاد آ جاتے۔ ہم نے کبھی حضرت کے آنکھوں سے آنکھ ملا کر بات نہیں کی، لیکن ہمارے اندر جتنا حضرت کا خوف تھا، ہمارے خوف سے زیادہ حضرت کے دل میں ہماری چاہتیں تھی۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے، میں ڈر گیا۔ بعد میں کہنے لگے کہ عزیزم کل ہی ایک صاحب آئے تھے، وہ آپ کی شکایت کر رہے تھے۔ میرے پیر تھر تھرانے لگے، صورت اتر گئی۔ جب پریشانی کے آثار زیادہ ہونے لگے تو حضرت نے کہا کہ عزیزم پریشان مت ہو جائیے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ حضرت مزمل صاحب سبیل الرشاد کے فارغ، لیکن ان کی اردو کی حضرت ایسی ہے سو۔ عزیزم میں نے جواب دیا ان کو، ان کی اردو صحیح ہے، وہ آپ لوگوں کے لیے ایسی اردو بولتے ہیں۔ حضرت آپ کے لیے ایسی اردو بولتے ہیں۔ ایسے جلیل القدر علماء بے مثال اس دھرتی میں پیدا ہوئے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ اپنی زبان کبھی نہ چھوڑو، اردو ذرا اچھی بولنے کی تھوڑی تھوڑی عادت ڈالو، عرب والی غیرت پیدا کرو۔ دو زبانوں کا مالک تو ضرور اس وقت ہونا چاہیے، ایک اپنی ریاست کا، ایک اردو کا مادری زبان۔ یہ دو زبان آندھرا تلنگانہ میں ہی تیلگو اردو، کرناٹک میں ہے کنڑا اردو، تمل ناڈو میں ہے تمل اردو، مہاراشٹر میں ہے مراٹھی اردو۔ یہ عربی غیرت ہے اور صحیح غیرت ہے۔ اب انہیں حج کو گیا نا، انہیں اللہ کا بندہ ٹیکسی والا، میرے گاڑی میں ریورس گیئر بھی ہے بابا، ریورس گیئر بھی ہے۔ میں کہاں سے شروع کیا، انشاءاللہ وہاں پہنچ کر ختم کر دوں اپنی بات۔ بہت شرمندہ ہوں میں اپنا مضمون آپ کے سامنے پورا رکھ نہ سکا۔ انشاءاللہ زندگی باقی ہے، ایسے علماء کرام ہیں
ہمارے ملک کی مہان سیرت گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں کیسے ختم ہو سکتی ہے، جس کی ابتدا ہم جیسے طلباء سے ادا نہ ہو، اس کی انتہا اور کاملیت کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. اب جیسے ہی گئی کار، گھر آگا، اسٹاپ نہیں آ رہا ہے اسے سمجھ میں، ابھی ذرا ایکسیلیٹر میں پاؤں رکھ رہا، روڑا بھی وہاں کے ویسے ہی. حضرت اگر ہمارے ملک کا پیسہ سیف ہو گیا نہیں، اس سے اچھے روڑا یہاں بن سکتے ہیں. ہمارا ملک کبھی غریب نہیں صاحب، ہمارا ملک کبھی غریب نہیں، لیکن کرپشن ذرا ہے. وہ کرپشن ختم ہو گیا نا، امریکہ کو اوورٹیک کرے گا ہمارا ملک. 130 پر 5 کروڑ ہندوستانی ہیں اس ملک میں. انکل خالی NRC، CAA، کسانا، اڈانی، امبانی اس کے پیچھے پڑھ کر اب تک تمہیں چائنا کو جواب نہیں دیے. چھوڑو ان کا پیچھا، یا تو جواب دو، ورنہ آج بھی ہم تیار ہیں جواب دینے کے لیے. آج بھی ہمیں تیار ہیں جواب دینے کے لیے. پبلک نہیں تو چھوڑو، ہمیں علماء تیار ہیں، کیونکہ ملک کو ہمیں بچائے سو آئندہ بھی ہمیں بچائیں گے. اب تم لگا پوچھیں گے کیا پاور ہے حضرت تمہارے پاس؟ ہمارا پاور ہے. تمہارے بادم پسٹے میں وہ پاور نہیں جو ہمارے مدرسے کی دال روٹی میں ہے. ایک میچ کھیلیں گے میدان میں، دھونی بیٹنگ بھول جانا. سمجھ میں آئی بات؟ آج اسپورٹس میں بھی پولیٹکس آ گئی. ہمیں مدرسے والے حضرت کو پوچھو، سبیل کی ٹیم، شاہ ولی اللہ کی ٹیم، ادھر کی ٹیم، اسکول کے بچوں کے ساتھ کھیلنا کا تو تیاری چ نہیں. یہ بچے ایک اور بھی مولی صاحب یہ قطب مینار کے سکا کھڑ گئی ہیں. ایسا کبھی ڈسٹرب نہیں کرنا. کھیلتے نہیں ہمارے ساتھ، مدرسے کے بچوں کے ساتھ کھیلتے نہیں. آؤ بھی 5-5 اور کھیلیں گے. جاؤ مولی صاحب، اچھا کی بھائی تم لگا پڑھ کو مارتے سا. بسم اللہ چوکا، اعوذ باللہ چھکا، انا للہ بول رہے ختم. انا للہ ختم. انا للہ موت پر اتنا پڑھتے سو. موت کا معنی کیا؟ باہر جانا، مر گا یعنی مطلب دنیا سے چلے گا. اب انا للہ موت پر پڑھ رہے ہیں. ہمارا بھی مقصد اس کا کیا ہے؟ پچ سے باہر کرنا. کہ میں پڑھ کو حضرت ہمیں بولتے پڑھ کو نہیں بغیر پڑھے کے مارننگ باؤنڈری سے باہر جا رہا ہے. پڑھ کو مارے تو کنٹری سے باہر جاتا. کیا حضرت؟ ہمارے پاس طاقت نہیں. حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی کی ہم روحانی اولاد ہیں. بے شک. قاسم نانوتوی کی ہم روحانی اولاد ہیں. بانی ریشمی رومال تحریک حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے ہم روحانی اولاد ہیں. اس عبید اللہ سندھی کے روحانی اولاد ہیں. صرف آزادی کے نام پر انگریز نے ہندوستان سے افغانستان بھیج دیا، آؤٹ آف انڈیا. حضرت عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ چلے گئے. ایک راستے سے جا رہے تھے، شیر آیا. شیر معلوم نیلور میں ہے؟ اللہ کا فضل. کتے اب تو کتے بہت ہو گئی حضرت.
اور وہ کتے کی عادت بھی بدل گئی, نہیں بھوگنے کی جگہ بھی بھوگ رہا ہے, اور جن پر نہیں بھوگنا ان پر بھی بھوگ رہا ہے. میں بیان کر کو گھر کو گیا 3-4 بجے, میرے پیچھے کتا پڑ گا, بندے دیکھ کو بھوگنے لگا. میں بولا یو پی سے آیا, بیان کر کو آ رہا ہوں, سے مندے دیکھ کو بھوگ رہا, زبان کھینچ لے تو در کو چلے گا. شیر شیر صاحب شیر, اللہ اکبر. اس ملک کے مسلمانوں نے شیروں سے بلیوں کی طرح کھیلا ہے. آج بھی اماں بچے کو میرا شیر ہی نے کلہ الٹا بھی پسل رہا ہے, شیر رہے ایسا پسلتا ہے حضرت, کبھی بھی دیکھو. نو انٹری میں بال کا رخ ادھر ہے, سو ادھر نہیں, ادھر ادھر بھی پسل رہا ہے. کیا کہتے شیر کہتے, تمل میں بولتے ہیں مونجی کی تنجاور کی منجا. شیر یہ تو پکی بات ہے کہ جہاں شیروں کی طاقت ختم وہاں غلامان محمد کی طاقت شروع ہو. شیر تو ہمارا خادم ہے, ہمارا خادم ہے شیر. غرض حضرت عبید اللہ سندھی جا رہے تھے, شیر آ گیا. حضرت کو شیر دیکھ رہا ہے, شیر کو حضرت دیکھ رہی, ہاں نظریں ملا رہی ہیں, ٹکر. اور شیر تو درندہ ہے, کھانا اس کی فطرت ہے. ابھی چند لمحے باقی ہیں کہ حضرت پر حملہ کر دے. حضرت نے کہا چپ, ایک نیک مقصد کے ساتھ جی رہا ہوں, میرے ملک کو آزاد کرنا ہے. یہ الفاظ ہیں, نیک مقصد کے لیے جی رہا ہوں, ورنہ ہم کبھی موت سے ڈرتے نہیں. نیک مقصد کے لیے جی رہا ہوں, میرے ملک کو آزاد کرنا میرا مشن ہے, میرے ملک کو آزاد کرنا میرا مقصد ہے, میرے ملک کو آزاد کرنا میری کامیابی و کامرانی ہے. بیچ میں رکاوٹ بنے گا تو حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت سے میرے مقدمے سے تو بچ نہیں پائے گا. شیروں سے بات کرنا یہ ہمارے بڑوں کی کرامت تھی. شیروں سے بات کرنا ہمارے بڑوں کی کرامت تھی. تاریخ میں لکھا ہے, علماء ہند کا شاندار ماضی اٹھا کر پڑھو, پتا چلے گا. شیر دم دباتے واپس پلٹ جاتا ہے, دم دباتے واپس پلٹ جاتا ہے. یہ ہمارے بڑوں کی تاریخ ہے, ہمارے پاس ان کی طاقتیں ہیں, ان کے توجہات کا حصہ ہے. ہمیں نہ چھیڑو, ہمیں نہ چھیڑو, ہمارے ہاتھ میں صبر ہے. ہم ہر مصیبت ہمارے ملک کے امن کے لیے سہ لیں گے, لیکن ہمارے ملک کو چھوڑیں گے نہیں اور چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ مر بھی جاتے ہیں تو اسی کی خاک میں چلے جاتے ہیں. اس سے زیادہ ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ اب انہیں ڈرائیور بولیا کیا 15 ریال گھر آگا, اسٹاپ سن رہا ہے نہیں, ابھی ذرا پاؤں مار رہا ہے, روڈان صاف, اسپیڈ جاری ہے گاڑی. ہمارے ہندوستان کے روڈاں کے سکانی یہ کہ گڑے میں 3 منسٹروں کو دفن کر سکتے ہیں. میرے پاس بھی بھاری گاڑی تھی, گڑا میں اچھل گچھل کو سیلٹ کر دلے حضرت نے. ہمارے والد عربی کالج کے پاس ایک مرتبہ جلسے کو آئے, حضرت کے ساتھ میں بھی تھا, ٹانی روڈ, اللہ اکبر کبیرہ. جلسے میں بیٹھتے سو بیٹھتے والد صاحب رحمت اللہ بولے اللہ کا فضل, زکریہ داتا نہیں سے دور میں آیا, پورے گر گئے تھے داتا. زکریہ داتا نہیں سے دور میں آیا, داتا رنگ کو آتا, یہ رستے میں جھڑ جاتے ہیں, ادھر چاکو ادھر آتی حضرت گاڑی, ایسے گڑے وہاں کے
हमारा मुल्क भी संवर सकता है करप्शन बंद करो। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? 80,000 रुपए तनख्वाह लेने वाला रोजाना 200 रुपए कमाने वाले से रिश्वत पूछ रहा है। 80,000 रुपए सैलरी, 200 रुपए कमाने वाले से रिश्वत पूछ रहा है। इतना 6 इंच 12 इंच का रोड डालना, 12 इंच का सैंक्शन कर ले को 1 इंच सीएम को कहते क्या उसके खबर में डालता उन्हें। पब्लिक चलना सो उन्वान से हटा नहीं। महात्मा गांधी साहब जिनसे हमें बड़ी अकीदत है, उनका खुतबा पार्लियामेंट में क्या हुआ वो बताकर गुजर जाऊं, वक्त का तकाजा है, बेंगलोर पहुंचना है। दोस्तों, हमारे मुल्क से हमको कितनी मोहब्बत है, हम कुछ इखलास के साथ छुपा दिए थे, अब दिखाने की सख्त जरूरत है। तो गर्ज अर्ज कर रहा था, अब जैसे ही घर गुजर रहा है, इन्हें टिको टिको नहीं टिक रहा, क्या करना इसे रुकाने के वास्ते। फौरन बोला, हाजी सदक़ल्लाहुल अज़ीम, हाजी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तब उन्हें समझ गया। गर्ज मेरे दोस्तों में अर्ज कर रहा था, सारी दुनिया की ये मुकद्दस इबारतें और हमारे मुल्क की ये शान, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो गोल गुम्बद हो, चाहे वो चार मीनार हो, ये सब असल में हमारे मुल्क की शान और शौकत के लिए बनाया गया है। इस पर भी सियासत लेकर आ गए, ये हमारा ये तुम्हारा ये बांटने लगे। किसी ने कहा, हाकिमे वक्त ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, हाकिमे वक्त ने ये कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। ताजमहल हिंदुस्तान का था, अब हिंदू कहता है ये मुसलमान का है। अब कुछ हिंदुआ पैदा हो गए हैं, उन्होंने कहते हैं हमारा। मैं वही बोलिया, तुम्हारे पूरे खुदावा कई को हमारे घरा में पैदा हुए, क्या उनको घरा नहीं थे? वो तो खुदा थे ना। ये सब इमारतें हमारे मुल्क की शान रही, हमारे मुल्क की आन रही, हमारे मुल्क की इज्जत और आबरू रही, और आज भी है। फॉरेन से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, चाइना से, अर्धमालिक से जो लोग हिंदुस्तान देखने के लिए आते हैं, वो आने के बाद देखने कहाँ जाते हैं? हमारे ही बादशाहों की तारीख तक पहुंचते हैं, गौर से देखते हैं क्या बादशाहान रहे। उन्होंने मुल्क को तो सजाया। हजरत मौलाना लुत्फुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बारहा कहते हैं, हमारे बादशाहान मुल्क को तो सजाए, लेकिन अपने लिए ये कमरा नहीं बनाया। नहीं, हुमायूं का कौन सा घर बताओ? औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह मुगल बादशाहों में से 50 साल से ज्यादा राज करने वाला बेमिसाल आलिम बादशाह, हाफिज बादशाह। कभी कभार किसी को सीगे वाहिद से याद करते हैं, ये गलबे मोहब्बत की दलील होती है। मैं बेअदबी नहीं कर रहा हूं, फिर भी आपको अदब सिखाता हूं। आप हजरत बाबर को सिर्फ बाबर न कहो, हजरत बाबर रहमतुल्लाह अलैह कहो। हुमायूं को सिर्फ हुमायूं न कहो, हजरत हुमायूं रहमतुल्लाह अलैह कहो। शाहजहां को भी सिर्फ शाहजहां न कहो, खुद मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुतबहिर उलमा में से सारे आलम के माने जाते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि शाहजहां गर्चे के मुमताज की मोहब्बत में गिरफ्तार था, लेकिन अपने आमाल और ईमान और अकीदे में बहुत मजबूत था। अपने आमाल, अकीदे
अमाल में, अकीदे में, मजहब में बड़ा मजबूत था हमारा बादशाह हजरत शाहजहां। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पूरे हिंदुस्तान में 50 साल से ज्यादा राज किए, एक पैसा हुकूमत का उठा को खाई नहीं हजरत। 24 घंटे मुल्क की खिदमत कर को, 2-4 घंटे सो को, 1 घंटा 1.5 घंटा कुरान लिखते, टोपियां बुनते, काउंसलरा, एमएलए, एमपियां, हिंदू भाइयां रहे तो बाद में सुनाएंगे, हमारे भाइयों को भी सुनाना इस वक्त जरूरी है। पानी नहीं आता साहब हमारी गली में, हर घर से 50 रुपए ले लगाओ बता मुसलमान काउंसलर। बोलते नहीं बोलते हजरत साहब, हमारे गली में लाइट नहीं आता साहब, एक घर से 50-50 रुपए ले लगाओ। क्या साहब पैसे ले को काम करती हूँ क्या? उन्हें भी ऐसा जवाब देता है, सर तू भी पैसे लेकर ना वोट डालिया, तू भी पैसे लेकर ना वोट डालिया, तुझे उस वक्त पैसे दिया सो मैं ये वक्त के वास्ते तेरे बाबा आज गया तो सब आंगू आता। टोपी बुनते, कुरान पाक लिखते, हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही अलैह अल्लाह दरजात बुलंद करे, अपने गुलाम को कहते जाओ जाकर बेच कर आओ, लेकिन हरगिज ये न कहना कि बादशाह का लिखा हुआ कुरान है और बादशाह की बुनी हुई टोपियां, कहीं लोग मोहब्बत में ज्यादा कीमत देकर ले लेंगे, उसका भी हिसाब अल्लाह को देना है, उसका भी हिसाब अल्लाह को देना है। अपने बीवी बच्चों को उसमें पालते, थोड़ा 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 बोलकर जमा को भी रखते। ये अल्लाह वाले पैसे जमाते क्या? नहीं जमाते, फिर कहीं को जमाए। सुनो, थोड़ा थोड़ा बोलकर कुरान का नफा, टोपियों का नफा जमा कर को रखते। रखने के बाद जब इंतकाल का वक्त आया, अपने बच्चों से कहा कि बच्चों अब मेरा मौत का वक्त करीब आ रहा है, आसार नजर आ रहे हैं, मरना तो सबको है, सब मरे हैं, कोई दुनिया में जीने के लिए नहीं आया, जैसे सब गए तो मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरे कफन दफन का सबका इंतजाम तुम, हुकूमत के पैसों से नहीं, मैं ये टोपियों के और कुरान के अलग अलग करके पैसे रखा हूँ। हजरत पढ़े हैं, आप पूछ लीजिए हजरत से, उलमा पढ़े हैं, पूछ लीजिए, टोपी का नफा अलग, कुरान का नफा अलग, अलग अलग करके रखा हूँ। तजहीज़ और तकफीन मेरे टोपी के नफे से कर देना, ये कुरान का नफा बचा हुआ है, मेरे मरने के बाद फुकरा में तकसीम कर देना, कुरान के नफे से मेरे कफन दफन का इंतजाम न करना, इसलिए कि टोपियों के नफे पर इत्तेफाक है, कुरान के नफे पर इख्तलाफ है। मैं इख्तलाफ वाला नफा लेकर आखिरी सफर करना नहीं चाहता, इख्तलाफ वाला नफा लेकर मैं जिंदगी का आखिरी सफर करना नहीं चाहता। आहा कैसे थे हमारे, नाज करती है हमारी मुल्क की ये जमीन, आज कहते हैं कि हमको हमारे कैसे साहब हम छोड़ कर जाए, उस मुल्क को कैसे छोड़ कर जाए, खुदा की कसम वक्त नहीं वरना बता देता, लेकिन अधूरा भी छोड़ना नहीं चाहता। मैं उलमाए किराम से गुजारिश करता हूँ, हमारे मुल्क भारत की तारीख इब्तिदा से पेश करो, हमारे मुल्क भारत की तारीख इब्तिदा से पेश करो। नाम पर बात कर रहा था और दुआ पे बात करके बात खत्म कर दो। हमारे मुल्क के भी कई नाम हैं, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, जैसे आप लोग भी अपने बच्चों का नाम रखते हैं। अभी हजरत के पास बैठा था, एक फोन आया, नामा पूछको 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 पूछको, हमारा मुर्दा निकाला लेते। अभी करीब में लॉकडाउन के दौर पर एक जरा तो मेरा दिमाग ऐसा खाया खाया खाया, कौन सा नाम दिया तो भी हाय बोलता, नहीं तो पसंद नहीं करता। मैं बोला काम करबा, कोरोना रख डाल, किस्सा खत्म। खानदान, कबीला, मोहल्ला,
शहर रियासत सब तेरे बच्चे के नाम से डरेंगे, यहाँ तक कि स्कूल के टीचर भी नाम सुनते ही पास कर डालेंगे। नाम करो ना। What is your name? मैम, my name is करोना। टीचर बोलेगी you are pass। खत्म। प्रमोटेड, खत्म। हमारे मुल्क के भी कई नाम हैं, अब नाम बदलने की जरूरत नहीं है। ये भारत था, भारत रहने दो। ये हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान रहने दो। ये इंडिया था, इंडिया रहने दो। 1947 तक की कुर्बानियां खत्म हो जाएंगी अगर हिंदुस्तान का नाम बदला, और 1947 से लेकर 1950 तक की मेहनत बेकार हो जाएगी। इस वक्त बतौर खास दो चीजों पर इस वक्त की सरकार मेहनत कर रही है। एक मुल्क का नाम बदल दे और दूसरा मुल्क का संविधान बदल दे। और मैं पूरे होश और हवास के साथ मुल्क के चार कोर इस आवाज को पहुंचाना चाहता हूं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 30-35 करोड़ मुसलमान हैं। ये तो बहुत बड़ी तादाद हो गई साहब। सिर्फ 2% का तुम मुकाबला नहीं कर सक रहे हैं, 25% का क्या खाक मुकाबला करोगे? इशारा समझे? नहीं समझे? समझे? 2% हमारे सिख भाइयों की हिम्मत का मुकाबला नहीं कर सक रही। हमें 25 से 30% ही अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा क्या खाक मुकाबला करेंगे? अब तो 30-35 करोड़ है अल्हम्दुलिल्लाह, आइंदा और भी। बोलो भी इंशाल्लाह बोलो। क्या हजरत समझेंगे मुझे नहीं की? बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? माशाअल्लाह बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे? सुभान अल्लाह। हमारे पास है सब पावर। वो बोली साहब को मुसलमान को इतने बच्चे कैसा, वो कैसा बोल कर पूछे तो कैसा बताऊं मैं? इखलास जो थी उसे भी बताओ, बोले ये कैसा बताएंगे? एक अलग चीज है बाबा। आजा इधर खा। गोल्डन नाइट में वो पावर नहीं, बड़े के 2 टुकड़े में वो पावर है। माफी माफी आपको नहीं, क्या करूं, मजबूर हूं बोलने के लिए, वरना ये घुघुआ समझते नहीं। दिमाग बड़ा कोरा हो गया है इन लोगों का। अल्लाह ताला हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। 30-35 करोड़ है दोस्तों, ये सही जज्बात हैं, अल्फाज नहीं, अल्फाज की खूबसूरती नहीं। इस धरती में एक मुसलमान भी रहे तब तक इंशाअल्लाह ताला ना हमारे मुल्क का नाम बदलेगा, ना हमारे मुल्क का संविधान बदलेगा। इसीलिए मैं शेर फिर पढ़ने की इजाजत चाहता हूँ। सरदार थे सरदार है, सरदार रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह बोलो। सरदार आपने तार उतार डाला तो बादशाह नहीं क्या उन्हें? सोते हो कभी पहले को सोता क्या उन्हें? पेशाब गया तो पहले को जाता क्या? वक्तन फौक्तन उतारना पड़ता। उतारा तो भी बादशाह नहीं, उतारा तो भी बादशाह नहीं। हमें पार्लियामेंट में रहे तो भी हमें असल, नहीं रहे तो भी हमें असल नहीं। सरदार थे सरदार हैं, सरदार रहेंगे हर वक्त, हमी साहिब दस्तार रहेंगे। इस्लाम की अजमत पे अगर आँच भी आई, हिंद की अजमत पे अगर आँच भी आई, संविधान की अजमत पे अगर आँच भी आई, हम सर से कफन बांध के तैयार रहेंगे। हम सर से कफन बांध के तैयार रहेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। गर्ज हम जाते हैं हज करने के लिए, तवाफ करते हैं। वो घर सारी दुनिया के घरों में सबसे मुकद्दस घर है, सबसे मोहतरम घर है, सबसे पहला घर है। इन्ना अव्वल बैति उज़िअ लिन्नास की तफसीर और तहकीक और हकीकत है। वहां जाकर हम अपने पापों की
भीख पापों को धोने की भीख मांग कर आते हैं और हमारा रब वहां जाने वालों को जरूर माफ कर देता है। जहां के गिलाफ व लिबास को, काले गिलाफ को पकड़कर हम अपने लिए दुआ करते हैं, हमारे बीवी बच्चों के लिए दुआ करते हैं, हमारी तिजारत को दुआ करते हैं, हमारे हालात को दुआ करते हैं। यहाँ स्टेज में जितने उलमा बैठे हुए हैं, इस वक्त मुल्क में जितने उलमा को अल्लाह तबारक व तआला ने हज मबरूर का शर्फ अता फरमाया, इसके अलावा हमारे जितने भी मुसलमान हज को गए हैं, एक एक हाजी से पकड़कर पूछो कि जहां जाकर तुम अपने लिए दुआ करते हो वहां और क्या दुआ करते हैं। मेरे रब की कसम, हम जहां हमारी दूसरी जरूरियात को दूसरे वक्त में दुआ करते हैं तो चंद दिनों से हमारी दुआओं की इब्तिदा ही वहां पर हमारा मुल्क है। चंद दिनों से हमारे दुआओं का पहला मौका ही हमारा मुल्क, और इससे ज्यादा मुकद्दस मौका क्या हो सकता है नेल्लूर के मुसलमानों। मेरे नबी का रोजा सामने हो, जब हम हाथ बांध कर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, यूं महसूस होता है कि हम जमीन में नहीं जन्नत में खड़े हुए हैं। वहां दरबार रिसालत में हम अपने सिफारिशात पेश करते हैं तो अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं, हमने वहां मस्जिद नबवी मदीने मुनव्वरा में रोज़े अक़दस के पास खड़े होकर नबी की खिदमत में हमने अर्ज किया है कि या रसूल अल्लाह, जिस मुल्क में तुम्हारे दीन का काम हो रहा है, जिस मुल्क में तुम्हारे शरीयत का काम हो रहा है, जिस मुल्क में तुम्हारे दीन की हिफाजत हो रही है, और हकीकत भी यही है कि वक्त होता तो आज हमारे मुल्क का इतिहास बता देता। अरब में उतना दीन का काम नहीं हो रहा है जितना दीन का काम के हमारे मुल्क भारत में हो रहा है। मैंने ये अल्फाज से नबी के रोजे के पास दुआ की, उलमा दुआ किए कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिस मुल्क की तरफ आप अपना चेहरे मुबारक करके एक मर्तबा जोर से सूंघ सूंघ कर कहा, ऐ सहाबा, इससे सीधे जहां मुल्क है वहां से मुझे मेरे दीन की खुशबू आ रही है। और मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया वो मुल्क हिंदुस्तान है। या रसूल अल्लाह, उस मुल्क के खैर के लिए आप दुआ फरमा दें, आप बशारतें दे दे, उस मुल्क की सलामती के लिए आप दुआ फरमा दे, नजरे रहमत और नजरे करम अता फरमाइए। हमने रोज़े अक़दस के सामने खड़े होकर ये दुआएं की है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। यही हमारे मोहब्बत की दलील है, यही हमारे मोहब्बत का सबूत है। आज 26 जनवरी है, चंद दिन पहले 15 अगस्त आया था। 2 मिनट एक नुक्ता पेश कर देता हूँ। आजादी हिंदुस्तान और मुल्क की आजादी के मौके पर और यौम जमहूरिया के मौके पर पूरा मुल्क खुशी मनाता है, लेकिन इतना खूबसूरत मंजर सिवाय मुसलमान के कोई पेश नहीं कर सकता। झंडे चढ़ा देते हैं, जना गना मना पढ़ देते हैं, मिठाई खा लेते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, और उस दिन शराब पीने वाले शराब पीते हैं, रास्ता रोकने वाले रास्ता रोकते हैं, दंगा करने वाले दंगा करते हैं। अरे भाइयों, हमारी मोहब्बत को आकर देखो, इस मुल्क की मोहब्बत जो हम करते हैं आकर देखो। 15 अगस्त का जलसा हो, या 26 जनवरी आजादी का मौका हो, या यौम जमहूरिया हो, हम भी झंडे चढ़ाते हैं, वो भी मदरसों में चढ़ाते हैं, वो भी पाक और पवित्र हाथों से चढ़ाते हैं। तुम मुंह हाथ धोकर चढ़ाते हो, खुदा की कसम हम वुजू करके चढ़ाते हैं, हम वुजू करके चढ़ाते हैं। तुम ऐसे ही चढ़ा देते हो, अरे इधर चारे उधर बोलते हुए चढ़ाते हो। खुदा की कसम, हमारे तिरंगे की रस्सी और धागा जब हमारे हाथ में होता है, लहराने के लिए जब हम खींचते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खींचते हैं। इससे ज्यादा अरे नाच करता है ये तिरंगा हमारे कामों पर, हमारे वजूद पर। उसके बाद हम तराना पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, सलाम करते हैं, फिर उम्मत को और मुल्क के और कौम को, नौनिहालों को हमारे मुल्क की अजीम तारीख से आशना कराते हैं। इससे ज्यादा मोहब्बत की दलील क्या होती है। जलसे करते हैं, दूर दराज से उलमा को बुलाते हैं, इसलिए उलमा को बुलाते हैं, उनकी जुबानों से ज्यादा सदाकत कहीं नहीं, बल्कि ये वो उलमा है जिनके जुबानों पर सदाकत नाज करती है। अल्लाह हमारे मुल्क को ऐसे ही सदा सलामत रखे, हमारे मुल्क को हासिदों के हसद से बचाए।
میرے ملک ہندوستان کو شریروں کی شرارت سے بچائے اللہ برباد کرنے والوں کو تو برباد کر دے ہمارے ملک کے امن کو ختم کرنے والوں کو تو ختم کر دے اے اللہ ہمارے ملک میں وہ پیار عطا فرما جو پیار حضرت بابر کے دور میں تھا حضرت ہمایوں کے دور میں تھا حضرت عالمگیر کے دور میں تھا حضرت شاہ جہاں کے دور میں تھا حضرت اورنگزیب کے دور میں تھا جو پیار حضرت ٹیپو سلطان کے دور میں تھا وہی عرض کر رہا تھا کہ 2-3 گھر دور میں یہ آٹو ڈرائیور کا گھر تھا اس نے دیکھا کہ میرے ملک کی بہن موت اور زندگی کے بیچ میں ہے باہر کرفیو اور پولیس ہے اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کیا سیدھا آیا دروازہ کھٹکھٹایا اپنی بیوی کو ساتھ لے کر آیا کہا کہ بہن تم آؤ انشاءاللہ تم کو اسپتال تک میں لے کر جاؤں گا اسپتال تک لے کر جاؤں گا بہن کو اپنی بیوی کے ساتھ آٹو میں سلا کر بڑے احتیاط کے ساتھ اسپتال گیا دروازہ کھٹکھٹایا ڈاکٹر کے سامنے پورا حال بیان کیا اور اللہ کا کرم ہوا کہ پہنچتے ہی پہنچتے 5-10 منٹ میں ڈیلیوری ہو گئی ڈاکٹروں نے کہا اگر 10 منٹ بھی لیٹ کرتے تو بچہ بھی جاتا ماں بھی جاتی بچہ بھی جاتا ماں بھی جاتی خیر جب وہ بہن بیٹے کے پیدائش پر خوش ہو کر جس مسلمان کو دہشت گرد کہتی تھی جس مسلمان کو بات کر نہیں کرتی تھی جس مسلمان کے بارے میں اس کا دل دماغ خراب تھا اس نے سوچا کہ مسلمان اتنے اچھے ہوتے ہیں ارے اچھے ہوتے نہیں اچھے ہی ہیں پہلے ہمیں آپس میں لڑ لیے تو بھی دوسروں کو کچھ نہیں کرتے یہ ہے ہماری شان ہمیں آپس میں لڑ لیتے ہیں دوسروں کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتے اتنے اچھے ہوتے ہیں مسلمان ہمیں تو ان کو برا بھلا کہتے تھے کیا کی کرتے تھے کدھر کی کرتے تھے ڈیلیوری ہو کو 3-4 گھنٹے کے بعد شوہر دوڑتے ہوئے آیا یہ منسٹر شوہرہ سبھی ہے نا کاما ہوگے کے بعد آتے سو پورا ہو جانے کے بعد آتے سو کیا بھی نہیں مبارک ہو بھائی جان تمہیں بیٹا ہمیں بھانجا نصیب ہوا ہے بولتے بھی ہیں تو ڈاؤٹ پیدا نہیں ہونا بھانجا ہوا ہے انہیں بھی دیکھا جسے ہم برا کہتے ہیں انہیں ہماری بیوی کو بھان بنایا اور ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لے لے کو کھڑا ہے میرے پاس دکھاؤں گا حضرت کو ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر کھڑا بابا کو بابا کھلانا سو انہیں اٹھا کھڑا رہا ماموں بن کو اب چلے گئے ماں بھی بابا مل کر سوچے کیا نام بچے کا رکھنا بیوی نے بچے باپ سے کہی شوہر سے کہی تم نہ کیا پسند ہے کہ تمہیں رکھو لیکن اس بچے کا نام میں ٹیپو رکھوں گی سبحان اللہ نعرہ تکبیر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ زندہ باد میں اس بچے کا نام ٹیپو رکھوں گی ٹیپو کے ماننے والوں کے یہ اخلاق ہیں تو ٹیپو کے اخلاق کا کیا عالم ہو سکتا ہے ٹیپو سے زیادہ وفادار کوئی نہیں تھا اور آئندہ بھی بہت کم لوگ ایسے پیدا ہوں گے اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے معافی چاہتے ہوئے میرے بڑے یہاں بیٹھے ہوئے تھے میں لب کشائی کر رہا تھا ضرور میری اصلاح بھی کریں گے تعدیب بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے ان کے توجہات میں ہمارا حصہ عطا فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین